اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ مصنف علیہ رحمۃ ارشاد فرمایا کہ بداں کے جنس و فصل و حد را بیش تر در حقائق موجودہ در خارج استعمال میں کنند و در مفہومات اعتباریہ نیز چون اصطلاحات نوحات مثل کلمہ و اسم و فعل و حرف و مورب و مبنی استعمال میں کنند و پیش اہل عربیت حد و معنی معرف باشد و اقسام اربع دروے داخل باشد۔ یہاں پر یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کو ذرا مصنف علیہ رحمہ واضح کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک وہم یہ پیدا ہو رہا تھا کہ شاید یہ جو معرف اور اسی طریقے سے جو ہے یہ جنس فصل اور حد جو ہیں، یہ جنس فصل اور حد جو ہیں یہ صرف شاید منطق میں جاری ہوتے ہیں، منطق کے علاوہ کسی اور جگہ پر جاری نہیں ہوتے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پر یہ واضح بتا دیا کہ یہ جنس فصل اور حد جس طرح منطق میں جاری ہوتے ہیں اسی طریقے سے منطق کے علاوہ میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مصنف علیہ رحمہ جو ہے یہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس عبارت کے ذریعے مصنف علیہ رحمہ جنس اور فصل کے فرما رہے ہیں کہ یہ جو حقائق موجودہ ہیں نا، حقائق موجودہ یعنی یوں کہیں کہ اب حقائق کی دو قسمیں، ایک حقائق موجودہ اور دوسرا مفہومات اعتباریہ۔ اب حقائق موجودہ کس کو کہتے ہیں؟ حقائق موجودہ بالفرض میں آپ کو یوں بتاؤں، انسان، جن، پتھر، یہ وغیرہ وغیرہ جتنی بھی موجودات ہیں ان کو حقائق موجودہ کہا جاتا ہے۔ اور مفہومات اعتباریہ اس کی مثال، اس کی تعریف یا اس کی مثال آپ سمجھیں کہ اسم کی تعریف، یہ مفہوم ہے نا، اسم کی تعریف ایک مفہوم ہے، فعل کی تعریف ایک مفہوم ہے، حرف کی تعریف ایک مفہوم ہے، جس کی تعریف ایک مفہوم ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا یہ مفہومات اعتباریہ ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفہومات اعتباریہ ہیں۔ تو اصل میں یہاں پر یہ جو عبارت مصنف علیہ رحمہ نے ذکر کی ہے نا، اس میں مصنف علیہ رحمہ چار چیزوں کو بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ نمبر ایک کہ حقائق موجودہ، کہ بھائی حقائق موجودہ کیا چیزیں ہیں۔ نمبر دو مفہومات اعتباریہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مفہومات اعتباریہ کیا ہیں۔ نمبر تین کے جنس فصل اور حد کا حقائق موجودہ اور مفہومات اعتباریہ میں استعمال، کہ یہ جنس فصل اور حد جو ہیں کیا یہ حقائق موجودہ اور مفہومات اعتباریہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس بارے میں بتائیں گے۔ پھر آگے چل کر مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ چوتھی چیز جو بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ مناطقہ اور اہل لغت کے نزدیک، مناطقہ اور اہل لغت کے نزدیک حد اور معرف میں نسبت بیان کریں گے، یعنی حد اور معرف میں کیا نسبت ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہیدی مقدمہ آپ کو جنوس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بھئی جی سید سفیان صاحب، حضرت اب بھی آپ بولے حد اور معرف میں درمیان بات بیان کریں گے بول رہے، تو یہ معرف کس نسبت قسم میں آتا ہے؟ نسبت حد اور اچھا جی، معرف کے درمیان نسبت بیان کریں گے۔ وہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ نسبت کا جو ہے نا، ابھی چونکہ آپ نے اس کے جو ہے نا منطق میں نا چار نسبتیں ہوتی ہیں نا وہ آپ نے نہیں پڑھی، فی الحال ابھی ٹھیک آپ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ تھوڑی بات سمجھیں گے تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اب ٹھیک ہے۔ یہ موجودات کی کتنی قسمیں بن گئیں؟ دو۔ نمبر ایک حقائق موجودہ، نمبر دو مفہومات اعتباریہ۔ ان کے درمیان وجہ اثر کچھ اس طرح بنے گی کہ خارج کے اندر جتنی بھی اشیاء موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ دو حال سے خالی نہیں۔ خارج میں جتنی بھی اشیاء موجود ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو اس میں غیر اللہ کو دخل ہوگا یا غیر اللہ کو دخل نہیں ہوگا۔ غیر اللہ کو دخل، غیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو دخل ہوگا یا نہیں، یعنی اس میں اللہ کا دخل نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اگر تو جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں غیر کو دخل ہو تو ان کو مفہومات اعتباریہ کہتے ہیں، اور اگر غیر اللہ کو دخل نہ ہو بلکہ اللہ کو دخل ہو تو پھر اس کو موجودات، حقائق موجودہ کہتے ہیں۔ جس طرح انسان، اب انسان جو ہے اس میں اللہ کا دخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ شجر بھی جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں اللہ کو دخل ہے، غیر اللہ کو دخل نہیں ہے۔
پتھر ہیں یا جتنی بھی موجودات ہیں، یہ ساری کی ساری کیا چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں اللہ کا دخل ہے، اور جس میں غیر اللہ کو دخل ہے وہ کیا مفہومات اعتباریہ، جس طرح اسم کی تعریف بنانا، فعل کی تعریف بنانا، حرف کی تعریف بنانا. تو ابھی یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں اللہ کو دخل نہیں ہے. تو اب آپ حقائق موجودہ کی تعریف کیا کریں گے کہ حقائق موجودہ ان حقائق کو کہا جاتا ہے کہ جن میں غیر اللہ کو دخل نہ ہو. یعنی کیا مطلب ہوا کہ جس میں اللہ کو دخل ہو. اب آگے عام ہے کہ اللہ کو دخل ہو یا نہ ہو. اللہ کو دخل ہو اس کی مثال جیسے آسمان زمین، اور اللہ رب العزت کو دخل نہ ہو اس کی مثال جیسے اللہ رب العزت کی ذات و صفات ان کے وجود کے اندر. یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے نا کیا ہے کہ دیکھو اتنے بات تھی غیر اللہ کو دخل نہ ہو. غیر اللہ کو دخل نہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو دخل ہو یا اللہ کو دخل نہ ہو. تو اللہ کو دخل جو نہ ہو نا اس سے غیر اللہ آپ نہیں مراد لے سکتے. جس طرح دیکھو کہ اللہ کی ذات جو ہے، اللہ کی ذات کے اندر اللہ کو دخل نہیں ہے، اللہ رب العزت کو دخل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو دخل ہوتا تو اللہ کی ذات بن جائے گی حادث بن جائے گی، کیونکہ وہ بن جائے گی مخلوق. اللہ جس کو پیدا کرے وہ مخلوق بن جائے گی. صفات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی پیدا فرمائے تو صفات مخلوق بن جائیں گی، اور جو چیز مخلوق ہے وہ قدیم نہیں ہوتی، وہ حادث ہو جاتی ہے. تو اس طرح معاذ اللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو کیا ماننا پڑے گا؟ حادث ماننا پڑے گا. اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ قدیم ہیں، وہ حادث نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب آپ نے یہ بات سمجھ لی، تو اس کے بعد اب آپ سمجھیں کہ مفہومات اعتباریہ کی تعریف. سب سے پہلے تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ حقائق موجودہ کی تعریف اگر آپ میں سے کسی نے سمجھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ بیان کریں. کوئی جی ذوالفقار صاحب آپ نے تعریف سمجھی حقائق موجودہ کس کو کہتے ہیں؟ حقائق موجودہ وہ ہیں جن میں غیر اللہ کو دخل نہیں ہوگا. ہاں آگے عام ہے چاہے اس میں اللہ کو دخل نہ بھی ہو لیکن اس میں غیر اللہ اس میں شامل نہیں ہوگا. غیر اللہ تو نکل ہاں غیر اللہ اس میں شامل ہو. جی ٹھیک ہو گیا. جی لطیف نواز صاحب سمجھ آئی بات یہاں تک؟ جی ذوالفقار صاحب بھی ہے نا کلیئر کر دیجیے نا. ہاں ٹھیک ہے جی. جی حسن بھائی. غیر اللہ کو دخل ہوگا وہ ہو گیا مفہومات اعتباریہ، ہاں جس طرح اسم کی تعریف، فعل کی تعریف. جی اچھا جی مفہومات اعتباری کی تعریف کیا بنے گی؟ ان موجودات کو کہا جاتا ہے کہ جن کے وجود میں غیر اللہ کو دخل ہو، جیسے فنون اور علوم کی اصطلاحات. ٹھیک ہے جی. اب تمہید کے بعد عبارت کی تحقیق کہ بھئی جنس، فصل اور حد کا استعمال. تو مصنف علیہ رحمہ اس عبارت کے ذریعے ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ جنس، فصل اور حد کا زیادہ تر استعمال جو ہے حقائق موجودہ کے اندر کیا جاتا ہے. یعنی ان موجودات کے اندر کیا جاتا ہے جو غیر اللہ، جس میں غیر اللہ کو دخل نہ ہو، اور مفہومات اعتباریہ میں بھی ان کا جو ہے کیا ایک استعمال کیا جاتا ہے کہ جس میں غیر اللہ کو دخل ہو. یعنی جس میں غیر اللہ کو دخل نہ ہو، مطلب کس کو؟ اللہ کو دخل ہو. ٹھیک ہے نا جی. جس میں اللہ کو دخل ہو، جس طرح کیا کہتے ہیں اس کو، شجر، حجر، انسان وغیرہ وغیرہ. تو اس میں بھی جنس اور فصل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جس میں غیر اللہ کو دخل ہو یعنی نحویوں کی اصطلاحات وغیرہ. اب حقائق موجودہ کی مثال دیتے ہیں کہ حقائق موجودہ کی مثال کیا ہے. جیسے انسان، تو انسان کی تعریف کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو دیکھو کہ حیوان انسان کے لیے بمنزلِ جنس ہے. تو دیکھو کہ بھئی وہ حقائق موجودہ کہ جس میں اللہ کو دخل ہے اس میں جنس پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ جی پائی گئی. اور اس میں فصل بھی پایا گیا. بالکل فصل بھی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ حیوان ناطق انسان کے لیے کیا ہے؟ حد ہے. انسان کے لیے حیوان ناطق حد ہے نا. آپ نے پڑھا تھا کہ بھئی جو جن سے قریب کو متعین اور اس میں غیر معنی ہو، غیر کا دخول معنی ہو. وہ تو نحویوں کی اصطلاح ہے نا. یہ میں منطقی کی میں بات کر رہا ہوں کہ منطقی حد کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں ذاتیات کو دخل ہو. تو چونکہ حیوان ناطق انسان کے ذاتیات ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جو دخول غیر سے معنی اور جامع جمعی افراد ہو نا، یہ کیا ہے؟ یہ نحویوں کے نزدیک ہے. وہ نحویوں کی ہے. ہاں نحویوں کے نزدیک اس کا حد کہتے ہیں. تو منطقیوں کے نزدیک حد کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ذاتیات پر مشتمل ہو. جو ذاتیات پر مشتمل ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے حد. بات سمجھ میں آئی جی؟ اب مفہومات اعتباریہ کی مثال.
مفہومات اعتباری کی مثال جیسے کہ آپ جو ہے نا اپنے اگر یہ موجود ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ کے پاس پینسل اور کاپی موجود ہے تو آپ لکھیں الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ اگر آپ کے پاس کاپی اور پینسل ہے تو لکھیں، پھر میں آپ کو اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ الکلمات الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ وضع لمعنى مفرد۔ ہاں، تو اب جی اس میں اس کلمے میں جو ہے نا ہم نے جنس فصل کو بیان کرنا ہے ہم نے کہ بھئی اس جی کلمے میں جو ہے نا کیا ہے کہ جنس اور فصلیں کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلی جب انہوں نے کہا نا الکلمۃ، انہوں نے کہا نا لفظ، الکلمۃ چونکہ معرف ہے نا، لفظ جی سے اس کی تعریف شروع ہے تو لفظ وضع لمعنی، لفظ وضع لمعنی مفردن، یہ معرف ہے، یہ کیا ہے، یہ معرف ہے، بات سمجھ، معرف مانے جس کے ذریعے تعریف کی جائے۔ تو معرف۔ اب آپ دیکھیں کہ بھئی کلمے کی تعریف کی گئی ہے لفظ۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، لفظ جی جی یہ بمنزلہ جنس ہے، یہ اچھا کیا ہے، یہ بمنزلہ جنس ہے۔ یہ ہر یہ یعنی یوں سمجھو کہ آپ لفظ کی دو قسمیں بنائیں، ایک لفظ با معنی، دوسرا لفظ بے معنی۔ تو یہ جی جب لفظ ہم نے کہا تو یہ بے معنی لفظ کو بھی شامل ہے، با معنی لفظ کو بھی شامل ہے۔ جی تو مطلب یہ ہے کہ لفظ اور معنی والے لفظ اور بے معنی والے لفظ میں یہ لفظ تمام مشارکات کے لحاظ سے مشترک ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی بالکل۔ لفظ ہونے میں با معنی بھی وہی چیز ہے، بے معنی بھی وہی چیز ہے۔ ردی معنی وہی ہے، لفظ یہ۔ تو یہ بمنزل جنس بنا کہ نہیں بنا؟ جی جی بالکل، جب ہم نے لفظ کہا کی جنس پوری آ گئی۔ ہاں، لفظ ہونے میں دونوں برابر ہے نا؟ جی بالکل، محمل اور معنی والا دونوں بھی۔ ہاں ہاں برابر ہے دونوں نا؟ برابر ہے نا، تو لفظ تو ہے نا۔ ہاں اچھا، جب ہم نے کہا وضع لمعنی، جب وضع کیا گیا وہ معنی کے لیے معنی کے تو اس لیے۔ سے محمل نکل گیا، یہ پہلی فصل ہے۔ اچھا، اس میں محمل نکل گیا، ٹھیک۔ ہاں محمل نکل گیا، کیوں نکل گیا؟ اور معنی کے محمل، لیے آ گیا نا، ہاں محمل بے ہم معنی۔ نے فصل کی تعریف کیا کی تھی کہ جو اس کو دوسری حقیقت سے، یعنی دوسری ممتاز ہے۔ حقیقت سے ممتاز کر دے۔ تو جی اب کیا ہے کہ با معنی ایک حقیقت ہے، بے معنی دوسری حقیقت ہے۔ تو جی جب جی، کہا نا وضع لمعنی وضع کیا گیا ہو تو اس وضع نے حقیقت بدل گئی۔ با معنی حقیقت کو بے معنی حقیقت سے علیحدہ کر دیا۔ علیحدہ کر دیا، تو صحیح۔ یہ کیا بن گیا؟ فصل اول۔ فصل اول بن گئی، ٹھیک۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اب وضع جو ہے نا، یہ وضع کی بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح دیکھیں کہ بھئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جب آپ جا رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے، آپ کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ پتھر لگا ہوتا ہے کہ جس پر کیا ہوتا ہے، جس پر کلومیٹر لگے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں شہر اتنا کلومیٹر دور ہے، اس طرح ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ ہاں، بھی سنگ کسی میل چیز پہ۔ کے لیے، کسی چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے نا۔ جی، آگے دوسری اس کا یہ معنی جب کہہ دیا تو وہ بھی نکل گیا، وہ بھی نکل گیا، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ لیکن وہ وہ بھی معنی تو اس میں ہوگا نا بھائی صاحب، کسی کو نشاندہی کرنے کے لیے تو کیا گیا، تو اس میں معنی نہیں ہوگا اس میں۔ نہیں، معنی نہیں ہے نا، وہ معنی نہیں ہے نا۔ اچھا، ہاں وہ معنی نہیں ہے، وہ مدلول ہے، مدلول سمجھ ہے، میں؟ اچھا۔ وہ جی، دال ہے، اور جو کلومیٹر جتنے دور ہے نا وہ مدلول ہے، اچھا یہ آگے اچھا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک مطلب ٹھیک وہ معنی تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے۔ بھائی۔ جیسے ہم نے کہا ذوالفقار، تو جی جی ذوالفقار لفظ کا معنی کیا ہے؟ ذوالفقار لفظ کا معنی ہے کہ فلاں حیات والا شخص، جی سمجھ میں ماشاء بات؟ اللہ۔ تو جس جی طرح آپ نے کسی چیز کا نام لیا، سید سفیان کا نام لیا، کوئی فلاں حیات والا شخص۔ جی جب آپ نے کہا کتاب تو اس سے جی فلاں حیات والی چیز۔ جب جی آپ نے کہا لیپ ٹاپ تو یہ فلاں حیات والی چیز، جی جی سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ معنی ہے نا، جیسے آپ بولیں تو معنی سمجھ میں آئے۔ تو جب معنی صحیح، سمجھ میں آ گیا تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ وہ چیز نکل گئی جو معنی والے نہیں ہیں، ان کو جی وضع تو کیا گیا ہے نا، وضع تو کیا گیا لیکن معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ تو معنی کے لیے مجھے یہ بتاؤ کہ بھئی اس تعریف میں جو ہے لفظ جنس ہے، اور جو لفظ وضع یہ پہلی فصل ہے، اور لمعنن جو ہے نا کیا ہے کہ یہ دوسری فصل ہے۔ یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی 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 سب الحمد تو دیکھا آپ نے مفہومات اعتباریہ میں جنس، فصل اور حد کا استعمال ہوا کہ نہیں؟ جنس فصل اور حد، بالکل۔ ہوا نا صاحب۔ ہاں دونوں میں ہوا۔ اچھا جی، یہ اصل میں بات یہ ہے
کہ اب جو ہے نا آپ جیسے ہی ہم تعریف، جس کی بھی ہم تعریف پڑھا کریں گے نا، جس کی بھی تعریف، بالفرض ہم اسم کی تعریف پڑھتے ہیں، اسم کی تعریف میں کیا ہوتا ہے؟ اسم کی تعریف اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے۔ میں ذرا ایک منٹ ذرا وہ آپ کے سامنے ہدایت ناف کھولتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ آگے ہم انشاءاللہ اس پر کریں گے، لیکن یہاں پر تھوڑی ہے نا بتانا ضروری ہے آپ کے لیے کہ دیکھو وضاحت کے یہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، ٹھیک ہے جی، تو یہ لفظ بمنزل جنس بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ بھئی اس کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اب کیا ہے کہ بھئی وہ لأنها اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها وهو الحرف او تدل علی معنی فی نفسها ويقترن بأحد الازمنة الثلاثة وهو الفعل۔ اب یہ ان کی چونکہ جو ہے نا یہ مشترکہ تعریف ہے، اب علیحدہ تعریف کر دی انہوں نے، حد الاسم، حد الاسم انہوں نے کہا، یہ دیکھیں حد الاسم کہا، بات سمجھ میں آ رہی؟ حد الاسم کیا مطلب ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا اس کی جو تعریف جو اب آ رہی ہے، اسم کی تعریف آ رہی ہے، یہ جامع جمیع افرادی ہے اور جو ہے کہ دخول غیر سے معنی ہے۔ تو اب آپ اسم کی تعریف میں دیکھیں گے کہ کلمہ لفظ ذکر کیا گیا ہے، کلمہ، کلمتن، ٹھیک ہے جی، ذکر کیا گیا ہے نا، یہ نظر آ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہاں حضرت ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں ہم ذرا آگے چلتے ہیں فعل کی تعریف میں۔ یہ فعل کی تعریف میں وحد الفعل کلمتن، تدل علی کلمتن معنی، ہے، جی کلمتن نظر آ رہا ہے۔ حد کی تعریف، فعل کی تعریف میں بھی کلمہ، اسم کی تعریف میں بھی کلمہ۔ آگے چلیں جی، آگے ذرا چلیں، ذرا اس میں ہم چلتے ہیں، کس میں چلتے ہیں؟ فعل کی حرف کی تعریف میں۔ یہ بھی تو کلمہ حد ہے، کلمہ آ گیا، تو یہ کلمہ بمنزلہ جنس کے بنا، معنی کلمہ کس کے بنا؟ اپنے بمنزلہ، معنی پر دلالت نہیں کرتا، ہاں جی، ہاں کلمہ بمنزلہ جنس کے بن گیا، کلمہ جی بمنزلہ جنس کے بنا نا، جی اس جی، میں اسم، فعل اور حرف تینوں شامل ہو گئے، کلمے میں تینوں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ بھئی جو اسم ہے نا، اب اسم کو جمی معدا سے ممتاز کرنا ہے، اسم کو کیا کرنا ہے؟ جمی معدا سے ممتاز کرنا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا تدل علی معنن، تدل علی معنن، تو حرف نکل گیا، کیوں کہ حرف میں لا تدل، اور لا تدل ہے، کو اپنے لا تدل ہے نا، خود پر دلالت نہیں کرتا معنی پر، ہاں تو حرف نکل گیا نا۔ نکل گیا، تو یہ پہلی فصل بنی کہ نہیں بنی؟ جی جی، لیکن ابھی فعل داخل ہے اس میں، کیونکہ فعل بھی اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، ہاں بالکل، فی جی نفس جی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب کہا نا غیر مقترن، تو فعل بھی نکل گیا، کیوں کہ فعل مقترن ہے۔ مقترن ویسے ادھر تو ہم نے پڑھا نا جس میں زمانہ نہ پایا جائے، ہاں ہاں، غیر مقترن کا کیا مطلب ہوگا؟ غیر مقترن معنی 3 زمان میں سے کسی ایک زمان کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو، اچھا یہ وہی چیز ہے نا، ہاں اس میں زمانہ شامل نہیں ہے۔ ہاں۔ تو اب دیکھو کہ جب غیر یعنی آپ لفظ کو دیکھیں، یہ غیر مقترن ہے، ہاں اور جی، جو حد کی جو فعل کی تعریف ہے وہ مقترن ہے، یہ دیکھو مقترن تم بزمان ذالک المعنی، ہاں مقترن بے زمان، بالکل، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھو اب جب ہم نے کہا نا تدلو، تو کلمہ کہا تو اس میں اسم، فعل، حرف تینوں شامل ہو گئے۔ تینوں آ گئے، جب ہم نے کہا تدلو تو اس سے لا تدلو نکل گیا، یعنی حرف نکل گیا، لا تدل نکل گیا، فعل اس میں داخل تھا۔ جیسے ہم جی نے کہا غیر مقترن، تو مقترن نکل گیا، یعنی فعل مقترن نکل گیا۔ فعل تو اب بالکل، دیکھو اسم کی تعریف میں ایک کلمہ بمنزلہ جنس کے بنا، اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ ایک پہلی فصل تدلو، دوسری فصل جو ہے وہ غیر مقترن ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آئی بات؟ جی حضرت، جی اچھا، سمجھ میں آئی۔ اچھا اسی طریقے سے فعل کی تعریف میں آ جائیں، جب کہا کلمہ تو یہ بمنزلہ جنس کے ہے، جب کہا تدلو تو حرف نکل گیا، جب کہا جی مقترن تو غیر مقترن نکل گیا۔ غیر مقترن نکل گیا، تو یہ اس کے 2 فصل بنے کہ نہیں بنے؟ بن گئی، بن گئے۔ اچھا جی، اچھا جی، اب آ جائیں حرف کی تعریف میں، یہ حرف کی تعریف ہے۔ کلمتن جب کہا، لا تدل تو کیا ہوا؟ کلمتن جب کہا تو اسم فعل داخل ہو گئے نا، جب داخل کہا ہو گئے، لا تدلو تو دونوں نکل گئے، دونوں نکل گئے، نہیں سمجھ میں بات؟ سمجھ گئے، دونوں سمجھ بولتا گئے، ہے حضرت، اسم اور فعل نکل گئے۔ نکل گیا، لا مقترن نکل گیا، اب جب غیر لا تدلو کہا تو بات ختم ہو گئی نا، اب تو جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش باقی رہی نہیں نا۔ تو دیکھو نہیں برابر۔
غیر باقی نہیں۔ جنس فصل اور حد جو ہیں یہ سارے کے سارے جس طرح موجودہ حقائق موجودہ میں استعمال ہوتے ہیں اسی طریقے سے مفہومات اعتباریہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اصل بتانے مقصد یہ ہے، اصل جو شارع کا بتانے، اصل جو عبارت جو مصنف کا بتانے کا مقصد ہے، مصنف کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی جنس فصل اور حد کا استعمال جس طرح حقائق موجودہ میں ہوتا ہے، یعنی جس طرح انسان میں ہوا، انسان حقائق موجودہ ہے نا، تو اس میں بھی جنس آ گیا، اس میں بھی فصل آ گیا، تو کہتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے کہ یہ موجودات خارجیہ میں بھی جو ہے کہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ صحیح، بالکل۔ اب ہم نے 3 چیزیں پڑھ لی، ہم نے حقائق موجودہ کی تعریف پڑھ لی، مفہومات اعتباریہ کی بھی ہم نے تعریف پڑھ لی، جنس فصل اور حد کا موجودہ اور مفہومات اعتباریہ میں استعمال بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب جو ہے ہم نے آج چوتھی چیز جو پڑھنی وہ مناطقہ اور اہل لغت کے نزدیک حد اور معرف میں نسبت پڑھنی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی حضرت، ہاں، حد اور معرف کے بیچ میں نسبت معلوم کرنا ہے ہم کو۔ ہاں، تو کہتے ہیں سب سے پہلے مناطقہ کے نزدیک حد اور معرف میں نسبت۔ تو مناطقہ کے نزدیک حد اور معرف میں نسبت عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ حد جو ہے نا یہ خاص مطلق ہے اور معرف یہ عام مطلق ہے، اور عام اور خاص کا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پر خاص پایا جائے تو وہاں کا عام کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، جہاں پر خاص پایا جائے تو وہاں پر میں ادھر ایک منٹ تھوڑا فارغ ہو، پھر دیکھنا ادھر پھر نکل جائے۔ ہاں جی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جہاں پر یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پر خاص پایا جائے تو وہاں پر عام کا پایا جانا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جہاں پر عام پایا جائے تو وہاں پر خاص بھی پایا جائے، خاص نہیں پایا جاتا۔ ٹھیک ہے جی؟ نہیں پایا جاتا، ہاں، تو اب اس میں اس کی عام مثال، پایا جاتا مگر عام میں خاص نہیں پایا جاتا۔ خاص میں عام ہوگا، عام میں خاص نہیں ہوگا۔ ہاں، ہاں ٹھیک ہے جی؟ تو اب جی حضرت، حد، یہ جو حد ہے نا مناطق کے نزدیک جو حد ہے، مناطق کے نزدیک جو حد ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ خاص ہے، یعنی اچھا جو حد ہوگی وہ معرف نہیں ہوگا۔ معرف اور حد کے درمیان ہم نسبت بیان کر رہے ہیں نا۔ اب دیکھو ذرا، میں آپ کو یہ میں لے چلتا ہوں، ادھر دیکھو کہ ہم نے یہاں پر معرف کی 4 قسمیں بنائی تھی: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ بالکل اب دیکھو کہ آپ دیکھیں کہ جو معرف ہے وہ حد میں بھی پایا جا رہا ہے، ہاں حضرت، حد میں ناقص میں پایا جا رہا ہے نا، رسم میں بھی پایا جا رہا ہے نا۔ جی جی، تو کیا ہوا کہ معرف بن گیا عام، کیونکہ اچھا معرف کے 2 فرد ہیں، ایک رسم اور دوسرا حد۔ حد ہے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن جو حد ہے نا، جو حد ہو وہ معرف ضرور ہوگا، لیکن جو معرف ہو نا وہ حد ضروری نہیں ہوگا۔ کیسے کہ ہو سکتا ہے کہ معرف رسم تام کے ساتھ ہو، اس کی وہ معرف جو ہے نا اس کی تعریف رسم تام کے ساتھ کی گئی ہو۔ تو اب کیا بنا کہ جو حد ہے وہ خاص ہے، جو معرف ہے وہ کیا ہے؟ عام ہے۔ تو جہاں پر حد پائی جائے گی وہاں پر معرف ضرور پایا جائے گا، لیکن جہاں پر معرف پایا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر حد بھی پایا جائے۔ جی بولیے، یہاں تک کچھ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ الحمدللہ یہ حضرت کانسیپٹ کلیئر ہے۔ اس میں معرف کی تو 2 قسمیں تھی، کیوں بولتا وہ عام ہے، حد تھا اور رسم تھی۔ اب حد میں معرف نہیں ہو سکتا، کیوں بولتا حد کا کیا ہے، اس میں رسم تام پایا جاتا۔ حد میں تو معرف ہے، جو حد ہے وہ معرف ہے، لیکن جی جو جی، معرف ہے نا وہ حد نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ رسم ہو۔ ہاں رسم بھی ہو سکتا ہے، اس میں 2 گنجائش آ گئی نا۔ ہاں، ہاں یہ اب حد میں تو لطیف صرف صاحب حد ہے۔ سن رہے ہیں ہمیں؟ لطیف صاحب سن جی رہے جی ہیں؟ سن رہا ہوں صاحب جی۔ تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی آ رہی ہوں صاحب۔ اچھا جی، حسن رضا بھائی۔ جی حضرت سمجھا، اور اس کے بعد سے سفیان بھائی نے بتایا تو، اور آپ نے عام خاص والا جو اگزامپل دیا نا اس سے اور کلیئر ہو گیا۔ تو اب جو ہے نا آپ سمجھ لیجئے کہ بھئی مناطق اور اہل لغت کے نزدیک، سمجھ میں بات ہے، حد اور معرف میں نسبت۔ تو مناطق جو ہے نا، مناطق کے نزدیک کیا ہے کہ جو حد اور معرف ہے یہ ان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ تو اب مناطق کے نزدیک جو حد ہے وہ خاص ہے، اور جو
معرف ہے وہ عام ہے، وہ اور عام یہ ہے. کہتا ہے کہ جہاں پر خاص پایا جاتا ہے تو وہاں پر عام نہیں پایا جاتا، لیکن وہاں پر عام پایا جاتا ہے، جہاں پر خاص پایا جائے تو وہاں پر عام پایا جاتا ہے، لیکن جہاں پر عام پایا جائے ضروری نہیں کہ وہاں پر خاص بھی پایا جائے. تو کیا مطلب ہوا کہ جو حد ہے نا، حد وہ معرف ضرور ہوگی، لیکن یہ جی ضروری نہیں ہے کہ جو معرف ہو تو وہ حد بھی ہو. وہ حد بھی ہو. صحیح. ٹھیک بات ہے نہیں جی، ہوگی. یہاں جی تک یہ حضرت. بات سمجھے. اب اہل لغت کے نزدیک معرف اور جو ہے نا کیا ہے کہ حد میں نسبت، اہل لغت کے نزدیک معرف اور حد میں نسبت. عدم ہاں، نسبت. تو اہل لغت کے نزدیک کیا ہے کہ بھئی حد اور معرف میں تساوی کی نسبت ہے. تساوی کا معنی ہوتا ہے برابر، دونوں جانب برابر. ٹھیک ہے نا جی. اور جہاں پر تساوی کی نسبت ہو تو وہاں پر ہر ایک دوسری چیز کے بغیر نہیں پائی جاتی. یعنی جہاں پر تساوی کی نسبت ہو نا، جیسا آپ دیکھو کہ بھئی چار میں چار جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں چار کا جفت ہونا، چار کا جفت ہونا کیا ہے، لازم ہے نا. جہاں پر چار ہوگا وہاں پر جفت ضرور ہوگا. جہاں پر جفت ہوگا، یوں کہو کہ بھئی ایک عدد جفت ہوگا تو وہ برابر حصوں میں ضرور تقسیم ہوگا. جو بھی جفت ہوگا وہ برابر حصوں میں ضرور تقسیم ہوگا، اور جو برابر حصوں میں تقسیم ہو تو وہ جفت ضرور ہوگا. بالکل. جو جفت ہوگا وہ برابر حصوں میں تقسیم ہوگا، جو برابر حصوں میں تقسیم ہوگا وہ جفت ضرور ہوگا. تو یہ ایک دوسرے کو لازم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لازم تساوی ہو کا گئے. مطلب ہوتا ہے ایک چیز دوسرے کو لازم ہو، دوسری چیز پہلی کو لازم ہو. ٹھیک. اس کی مثال دیتے ہیں. جس طرح دیکھو کہ بھئی جو اہل لغت ہیں، یعنی جو مناطقہ نہیں ہیں، دوسرے ہیں، وہ جی جی کہتے ہیں کہ حد اور جو ہے نا کیا ہے کہ معرف میں تساوی کی نسبت ہے. اور تساوی ٹھیک. نسبت ہر ایک چیز دوسری چیز کے بغیر نہیں پائی جاتی. تو اس لحاظ سے جو اہل لغت کے نزدیک جو حد ہوگی نا وہ معرف ضرور ہوگی، اور جو معرف. معرف ہوگی وہ حد ضرور ہوگی. ہاں، لیکن مناطقہ کے نزدیک الٹا ہے. ہاں. حد اب جو ہے وہ دیکھیں، خاص ہے، معرف نہیں ہوگا. معرف ہوگی لیکن معرف جو ہے وہ حد نہیں ہاں، ہوگی. اس کی مثال معرف میں میں تو آپ حد کام دو میں سے ایک بھرتی نا بات. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے دیکھو کلمے کی تعریف. اب کلمے کی جب آپ تعریف کریں گے تو یہ حد ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ حد بھی جی ہے اور معرف بھی ہے. اور معرف، جی اور اگر کہیں کہ معرف اس کو کہیں تو یہ حد بھی ہے. یعنی معرف بھی ہے اور حد بھی ہے، اور حد بھی ہے تو معرف ہے. معرف ہے تو یعنی اس کو معرف بھی کہہ سکتے ہیں اور حد بھی کہہ سکتے ہیں. تو ان کے نزدیک حد اور معرف ایک ہی چیز ہے. سمجھ میں یہ آئی؟ اہل لغت. کی نسبت ہے. یہ لغت ہے نا. ہاں بالکل. اہل لغت کے نزدیک. ہاں. جہاں مناطقہ پر کے نزدیک نہیں ہے. جہاں پر جو ہے، جہاں پر ایسی تعریف کہ جو جامع لجمی افراد ہو اور دخول غیر سے مانے ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا اہل لغت کے نزدیک حد. اس کی حد. مثال آپ کو میں یوں دیتا ہوں. جیسے دیکھو کہ بھئی ہم یہ حد تام پر آ جاتے ہیں. حد تام کی مثال کیا ہے؟ حیوان ناطق. یہ جامع لجمی افراد ہی ہے اور دخول غیر سے مانے بھی ہے. تو یہ حد بن گیا نا. حد ٹھیک ہوگی. ہے جی. بالکل. آگے جنس بعید کی، یہ دیکھیں جسم ناطق، یہ جو ہے نا یہ جامع جمی افراد ہی ہے، اپنے افراد کو جامع ہے. ٹھیک ہے نا، دخول غیر سے مانے ہے. اسی طریقے سے رسم تام حیوان داہک. اب حیوان داہک جو ہے، یہ دیکھو کہ حیوان داہک کے ساتھ جب ہم انسان کی تعریف کریں گے تو یہ صرف انسان پر تعریف سچی آئے گی. تو یہ حد بھی ہے، حد ہے. اور کیا یہ مناطقہ کے نزدیک حد نہیں ہے، نحویوں کے نزدیک حد ہے. نحویوں کے نزدیک حد کیوں ہے؟ نحویوں کے نزدیک حد اس لیے ہے کہ یہ جامع لجمی افراد ہی اور دخول غیر سے مانے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک؟ جی جی جی. لیکن مناطقہ اس کو کیا کہیں گے؟ مناطقہ اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ حد نہیں ہے. کیوں حد نہیں ہے؟ کہ ذاتیات پر مشتمل نہیں ہے. اچھا. ہاں، مناطقہ اس کو حد نہیں کہیں گے. مناطقہ کیوں حد نہیں کہیں گے؟ کیونکہ جو داہک ہے یہ انسان کی ذاتیات نہیں ہے، انسان کی حقیقت نہیں ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اہل لغت اس کو کیا کہیں گے؟ اہل لغت اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ جو چیز ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ حد ہے. کیوں حد ہے؟ کہ بھئی حیوان داہک صرف انسان پر سچ آتا ہے اور کسی پر سچا نہیں آتا. پھر سے ریپیٹ کریے حضرت، جملہ آپ بھی بولے صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مناطقہ کے نزدیک یہ جو حیوان داہک ہے یہ حد نہیں ہے. کیوں حد نہیں ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ داہک جو ہے یہ انسان کی ذاتیات میں سے نہیں ہے.
ذاتیت میں سے نہیں ہے تو وہ تو بس سمجھ گیا وہ. اس کے بعد آپ اہل لغات کا کچھ بولے تھے اہل نوبیہ. لغت جو ہے اہل لغت کے نزدیک یہ ہے کہ یہ تعریف جامع لجمی افراد ہی ہے، یعنی ہاں انسان پر جو ہے یہ صرف انسان پر سچا آ رہا ہے، کسی اور پر سچا نہیں آ رہا. سچا نہیں آ رہا. برابر ہے کسی اور پر ماشاء سچا نہیں آئے، جب کسی اور پر سچا نہیں آئے تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اہل لغت اس کو کہتے ہیں کہ جو جامع جمع افراد ہی ہو اور دخول غیر شمانے ہو، اس کو حد کہتے ہیں. تو دیکھو یہ حد بھی ہے اور معرف بھی ہے. اہل لغت میں آ کے یہ حد ہے اور حد معرف ہے. اللہ. ہے معرف بھی ہے ہاں. اب مگر یہ مناطق میں نہیں ہے. ہاں اب جس میں داہک کی آپ تعریف، جس میں داہک دیکھیں، اب جس میں داہک بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کس پر سچا آئے گا؟ یہ صرف انسان پر سچا آئے گا، ایسا جسم کی جو ہنسنے والا ہو. تو یہ جامع جمع افراد بھی ہے اور دخول غیر سے معنی بھی ہے، کیونکہ جو جسم ہنسنے والا ہے وہ صرف انسان ہی ہے. جی تو یہ انسان کی تعریف بنی کہ نہیں بنی؟ یعنی جامع جمع افراد دخول غیر سے مانے. جب جامع جمع افراد دخول غیر سے مانے تو اس کو اہل لغت کیا کہتے ہیں؟ حد کہتے ہیں. لیکن مناطق اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارضیات. یہ چونکہ ارضیات پر مشتمل ہے، ذاتیات پر مشتمل نہیں، اس کو حد نہیں کہتے. تو دیکھو یہ معرف ہے مناطق کے نزدیک لیکن حد نہیں ہے. حد نہیں بالکل. ہاں لیکن یہ چونکہ جو ہے نا کیا ہے کہ جو اہل لغت ہے ان کے نزدیک یہ معرف بھی ہے اور حد بھی ہے. جی کچھ سمجھ میں ماشاء آیا؟ جی سمجھ گئے. الحمد کانسیپٹ کلیئر ہے. چلو اب مانا کریں ذرا، آپ کو پتہ چل جائے گا. جان لے کہ جنس اور فصل اور حد کو اکثر طور پر حقائق موجودہ خارجیہ میں استعمال کرتے ہیں اور مفہومات اعتباریہ میں بھی، جیسے کہ نحات کی اصطلاحات کلمے کی مثل اسم اور فعل اور حرف اور معرب اور مبنی استعمال کرتے ہیں. اور جو کیا ہے کہ اہل عربیت کے سامنے حد بمعنی معرف ہے. حد بمعنی معرف ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے درمیان میں تساوی کی نسبت ہے. حد بمعنی معرف ہے، اہل لغت کے نزدیک حد بمعنی معرف ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی برابر ہے، مساوی ہے. ہاں مساوی. ٹھیک ہے جی. اقسام اربع تربع داخل باشد، اور اقسام اربع اس میں داخل ہیں. اقسام اربع جو ہم نے پڑھا یہ اس میں داخل ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات یہاں تک؟ جی بولیے. ہاں جی